ہوگا، کیونکہ اکثر بچے جہاز میں جو کھانے کو ملتا ہے تو کھانے کے بعد پھر کھاتے تو ہیں، پھر وہ ہم کیا کریں؟ لگتا ہے یہ چمچ وغیرہ پلاسٹک کے ڈال لیتے ہوں گے. پلاسٹک کے چمچ کانٹے یہ تو ڈسپوزل ہوتے ہیں. ہاں وہ تو ڈسپوزیبل ہے. اور یہ ٹرے ہوتی ہے تو ٹرے تو مضبوط ہوتی ہے، یہ پورسلین کی الگ والی بنتی ہے. ہاں یہ بھی ہوتی ہے پلاسٹک کی، اور وہ پھینکنے والی بھی ہوتی ہے، وہ الگ ہوتی ہے، مکس ہوتی ہے. تو اگر یہ کہ وہ جو سمجھدار ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ پھینکنے کی ہے اور یہ رکھنے کی ہے. ایک وہ یوں سمجھ ذہن میں آ رہا تھا کیا تھوڑا یہ بندے کو یہ نا بجھی نہیں سمجھ پڑی، تو جو عملہ ہوتا ہے اس کے سامنے یوں ظاہر کر کے لے کے چلا جائے، وہ چھپاتا ہو تو سمجھ آئے کہ یار اس کو چھپا کے لے جاؤں گا تو نا وہ پکڑ لے گا، تو سمجھ آؤ گا یہ پکڑنے والی چیز ہے. ورنہ لے جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اور بھی کچن میں 2-4 چمچ پڑے ہو تو دے دے، یہ بھی لے جاؤ تو ہمارا تو بوجھ ہلکا ہوئے گا. وہ چھپانے کا ایک تو یہ نا کہ جیسے کہ ہو سکتا ہے شرم آیا کہ یہ کیا لے جا رہا ہے، اور اس کو یہ پتا نہ ہوگی نہ لے جاؤ، یہ بھی ہے نا. اللہ اللہ اللہ. خیر تو اندازہ ہو تو سکتا ہے کہ وہ وزندار ہوتی ہے تھوڑی، وہ یعنی کہ وہ اسی فوائل سمجھ پڑ جاتی ہے، یا اسٹیل کے وہ جو چمچ یا کانٹے ہوتے ہیں اب بھی ہوتے ہیں. جی پی آئی اے میں تو اسٹیل کے پہلے تو ہوتے تھے، اب یاد نہیں ہے. تو اسٹیل کے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ پھینکنے کے نہیں ہوتے. اچھا اب یہ بتائیے، ارشاد فرمائے کہ سوال آیا ہے کبھی راستے میں. اچھا یہ پوچھا تھا کہ کیا کریں، کفارہ پوچھا تھا جس سوال میں. تو یہ اگر ایسی چیزیں جو ڈسپوزل نہیں ہے، ایسی چیزیں اگر لایا تو اس ہوائی جہاز کی، جس ہوائی جہاز کی کمپنی مثلا پی آئی اے سے اگر ایسا واقعہ ہوا ہے تو پی آئی اے کی کمپنی کو جمع کروا دے. یہ حل سمجھ میں آتا ہے. کسی عام آدمی کو دیں گے نا، اس کے کوئی امپلائی کو، مزدور کو، تو وہ رکھ لے، ہو سکتا ہے اپنے جیب میں. اصل جو اس کا جو دفتر یا ایسا اپنا قابل اعتماد آدمی ہو، پی آئی اے میں کام کرتا ہے، مثلا ایئرپورٹ پہ کام کرتا ہے، تو وہ اس کو بول دیا کہ یار اس کو اس کی منزل پر پہنچا دو، یہ ان تک پہنچ جائے. اب خدا جانے یہ اس کا حل ہے یا نہیں ہے کہ اپنے ساتھ اس کو لے جا دوبارہ اگر سفر میں ہے پی آئی اے کی اس میں، اور جب کھانا کھا لے تو چمچ جیب والی بھی اس میں رکھ دے، ان تک پہنچ تو جائے گی. لیکن خدا جانے یہ حل ہے کہ نہیں ہے. تو وہ شرم وغیرہ کا مسئلہ بھی اتنا نہیں رہے گا. لیکن یہ بتا دوں کہ چمچ ہوائی جہاز میں لے نہیں جانے دیں گے، وہ آپ کو چیک کریں گے تو ٹن ٹن بچے گی، آپ کو روک لیں گے، چیک کریں گے، پھر نکل آئے گی وہاں ایئرپورٹ میں. لے گئے وہ تو بولے چمچہ کہاں لے جا رہا ہے. لگیج کرائیں گے تو لگیج میں تو ظاہر ہے کہ وہ لگیج تک تو ہوائی جہاز میں لگیج تک پہنچ نہیں سکتے. البتہ ہینڈ کیری جو ہاتھ کا جو بیگ ہوتا ہے اس میں رکھیں گے تو چمچ تو وہاں بھی نکلے گا نا، چمچ وہ دیکھ کے چھوڑ دیں گے شاید. اچھا نہیں لے جانے دیں، ہاتھ میں نہیں لے جانے دیتے. اب اس طرح کی چیزیں، پانی کی بوتل نہیں لے جانے دیتے، اس میں مسئلے ہیں کہ اتنی سی لے جاؤ، اتنی سی مت لے جاؤ. یہ جب سے دہشت گردی کے نئے نئے انداز آئے نا تو یہ اس طرح یہ کرتے ہیں. ایک دور تھا کہ ہوائی جہاز کو جس طرح بس میں رخصت کرتے نا لوگوں کو، بس کے قریب کھڑے ہو گئے، اس طرح ہوائی جہاز میں رخصت کرتے تھے. اب وہ حالات بدل گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہتے کبھی راستے میں چلتے ہوئے سکے وغیرہ یا کوئی نوٹ نظر آئے جس پر کوئی مقدس نام لکھا ہو، اور ہم اگر اس کو اٹھائیں تو کیا وہ لقطے کے حکم میں آتا ہے؟ پھر اس بارے میں کیا کیا جائے؟ مقدس نام کی تعظیم کی نیت سے اٹھا کر اگر کوئی اونچی جگہ پر رکھ دیتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اونچی جگہ اپنے لیے نہیں اٹھایا. جب تو وہ حکم تو نہیں ہے گا گناہ والا، جو غصب والا. کیونکہ اگر کہیں اونچی جگہ پر رکھے گا تو ڈھونڈنے والا آئے گا نا، اس کا گر گیا میرا کہیں، اس کو تو ملے گا نہیں نا وہاں اوپر سے. یہاں یہ ایک
جی یہ تو صرف دو ہی صورتیں لکھی ہیں کہ جس نے اس نیت سے اٹھایا کہ مالک تک پہنچائے گا تو یہ بھی اجازت ہے کہ وہیں رکھ دے، یا پھر اعلان کر کے مالک تک پہنچائے. اس لیے نہیں اٹھا سکتا کہ اٹھا کے میں اوپر رکھ دوں اس کو. قاضی کو اطلاع کرنے کے مسائل ہیں. وہ ہمارے زمانے میں وہ تو اب تو ہے نہیں اسی صورت. اب پولیس والے کوئی بتائیں گے آگے کیا ہوگا، کچھ نہیں آگے یہ ہوگا کہ کنفرم بھی نہیں ہے. آپ نے نام لیا رستان بھائی بڑے اچھے پولیس والے بھی تو وہ بھی اپنی جگہ ہے. ملتے ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کی ڈکیتی پڑ گئی. ان کے یہاں ڈکیتی پڑ نہیں، ان کی وہ گاڑی جا رہی تھی تنخواہیں لے کر 50 لاکھ روپے کی، 50 لاکھ تقریباً 50 لاکھ روپے تھے، تو سیلری بانٹنی تھی. اچھا میں ان دنوں میرا سفر ہوتا تھا تو میں حیدرآباد کی طرف جا رہا تھا، میرے جاننے والے تھے، تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار عمران وہ ڈکیتی پڑ گئی ہے اور یوں لے گئے یار ہمارے وہ پیسے. تو میں نے اپنے روحانی علاج والوں کو فون کیا اور والے، تو انہوں نے پھر بتایا کہ بھائی یہ طریقہ ہے، اور وہاں جا کے کوئی سورہ طارق پڑھنی ہے، اور جن کا چلا گیا انہوں نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. میں نے کہا بھائی ہم یہ کرنا ہے. تو وہ روحانی علاج کرایا. ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد ان کا فون آیا کہ یار وہ پیسے مل گئے. کیسے ملے؟ وہ بتایا کہ وہ اصل میں وہ پیسے جو تھے نا وہ گارمنٹس کے کارٹن میں تھے نا، اور پیچھے کچھ انہوں نے تو انہوں نے جب دیکھا تو ان کو کچھ ملا نہیں، نظر نہیں آئے پیسے، تو وہ یوں گاڑی چھوڑ کر چلے گئے. کچھ ایسا ہوا تو گاڑی پولیس والوں کو مل گئی، اور پولیس والوں کو پورے 50 لاکھ روپے ملے. اور پولیس والوں نے ہمیں فون کیا کہ آپ کی گاڑی اور یہ پیسے ملے، پورے کے پورے 50 لاکھ روپے گاڑی سمیت پولیس والے نے واپس کر دیے. کمال ہو گیا. یہ الگ بات ہے کہ پھر بعد میں انہوں نے بتایا کہ پیچھے سے ایک دو پولیس والے آئے تھے، انہوں نے آپس میں لڑا لڑی کر ڈالی تھی، سارا دے ڈالا. صحیح آدمی ہاتھ میں آ گیا دے دیا بیچارے نے. تو یہ ماشاء یہ اصل میں اس پورے خاندان میں الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے یہ جو روحانی علاج کے معاملے سے بھی بڑی اس میں ان کو وہ صرف رابطے کیے تھے کہ یہ ہے الحمدللہ روحانی علاج کی برکتیں، تو یوں ڈکیتی کیا ہوا، چوری کیا ہوا مال مل جاتا ہے. ایک ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا مدنی باہر، اس طرح کی کسی کیا اس طرح کا کچھ مسئلہ ہوا تھا تو الحمدللہ اس کو بھی مل گئے تھے. یعنی دوسرے ملک کی بات کرتا، جب میں وہاں تھا تو ہم لوگوں نے طریقہ بتایا تھا. طاقت تو ہے، اللہ نے طاقت تو دی ہے. یہ جو واقعہ ہوا تھا نگرانی شورا کے ساتھ، تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد ہم بھی ایک جگہ موجود تھے. تو ایک اسلام بھائی کا جو ٹریولنگ کا کام کرتے تھے، ایک مشورے میں ہم تھے، وہ مسجد تک آئے، اور جیسے ہم نماز سے فارغ ہوئے تو بڑے گھبرا کر آئے کہ یار وہ بیگ میرا گر گیا، اور وہ مطلب کہیں راستے میں گرا تھا. تو وہی کہ جس مقام پر اگر شک ہو تو وہاں سورہ طارق پڑھی جائے. تو وظیفہ ہم نے پڑھا تھا روڈ پہ، وہ مطلب لاکھوں روپے اس میں بھی موجود تھے پاسپورٹ کے ساتھ، جن کو کرنسی دینی تھی. وہ پان والے نے اٹھایا، وہ رکھا، اور پھر ایز اٹ از پورا کا پورا بیگ جو ہے نا وہ ان کو واپس مل گیا الحمدللہ. الحمدللہ. یہ ہے سر، عشاء کی نماز ہم پڑھ رہے تھے مسجد میں، تو امام جو تھا نا وہ مسافر تھا، امام مسافر. اس نے 2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ ہمیں پڑھائی، اور ہم نے کہا کہ آپ میں سلام پہ لوں گا 2 رکعتوں کے بعد، آپ نے 4 رکعتیں پوری کرنی ہے، اب آخری 2 رکعتوں میں کیا پڑھیں گے، یہ مسئلہ ہے. اچھا یہ نہیں بتایا امام صاحب نے، تو اس میں تیسری اور چوتھی رکعت میں خاموش رہنا ہے. کچھ سورہ فاتحہ وغیرہ قیام میں کھڑے ہوتے اس میں نہیں پڑھنی ہے، رکوع سجدے میں تو جو ہمیشہ پڑھتے ہیں وہ پڑھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا یہ سوال ہے کہ جیسے زمین پہ بچھا کے دسترخوان کھانا سنت ہے، تو کیا بیڈ پہ یا کسی اونچی جگہ پہ بھی دسترخوان بچھا کے کھانا سنت ہے؟ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا یہ فرما رہے ہیں کہ سنت ہے، تو کیا بیڈ پر یا کسی اونچی جگہ پر دسترخوان بچھا کر کھانا یہ بھی سنت ہے؟ ٹیبل پر اگر بچھائے تو
ٹیبل کرسی پر تو کھانے کی کوئی روایت نہیں پڑھی ہم نے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کھایا ہو. زمین پر تشریف فرما ہو کر دسترخوان بچھا کر کھانے کو نوازتے تھے. اور وہ دسترخوان چمڑے کا، ایک تو چمڑے کا ہی مجھے یاد آ رہا ہے، چمڑے کا ہوتا، کسی اور جنس کا بھی چمڑے کے علاوہ، چمڑے کا تو یاد پڑتا ہے مجھے دسترخوان. اب ہمارے یہاں ریگزین کا ہو جیسے رکھتے ہیں، یا ہمارے یہاں لال دسترخوان میں بہت استعمال ہو رہا ہے. لال دسترخوان کا میں نے لکھا تھا، پھر وہ اس کی کوئی دلائل نہیں مل سکے نا، وہ جس کتاب سے لیے تھے، تو پھر وہ میں نے اس سے رجوع کر لیا تھا. مگر اب بھی سرخ دسترخوان، لال ریڈ جو دسترخوان ہے یہ ہمارے یہاں استعمال کرتے ہیں صحیح بھائی. تو یہ میں تو قصداً اس سے بچتا ہوں تاکہ لوگ اس کو کہیں سنت نہ سمجھیں. تو یہ لال دسترخوان استعمال نہ کیا کریں، جائز ہے، کرنے میں حرج نہیں ہے. بلکہ وہ سورہ مائدہ میں جو تذکرہ ہے اس کا، اس میں تو لال دسترخوان کا تذکرہ ہے. وہ دسترخوان سورۃ المائدہ میں تذکرہ نہیں ہے، اس کی تفسیروں میں بعض نے لکھا ہے. وہی جی جی تفاسیر میں جی. کہ وہ دسترخوان لال تھا. تو لال دسترخوان استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، جائز ہے، سنت سمجھ کر نہ کریں. تو اس لیے وہ دعوت اسلامی والے ارادتاً لے آتے ہیں، لگتا ہے ایسا، تو یہ سمجھتے ہوں گے لوگ کہ یہ سنت ہے. لال سنت میں اس لیے بچتا ہوں کہ لوگ مطلب اس کو سنت سمجھ رہے ہوں گے. اپنے گھر میں بھی اب میں لال نہیں لیتا، اپنے لیے استعمال کرے، حتی الامکان دوسرے رنگ کا. لیکن اب کہیں زیادہ کسی نے لال بچھا دیا تو اب اس میں کھا لیا، وہ الگ چیز ہے، گناہ بھی نہیں ہے، سنت نہ سمجھے. تو آئندہ جو بھی اب جن کے پاس ہے لال، اس کو پھینکنا بھی جائز نہیں ہے. آئندہ مطلب بچے اس سے، یعنی کہ اس لیے کہ دعوت اسلامی والوں کے لیے، تاکہ لوگ سنت نہ سمجھے کہ پہلے اس کا بہت چرچا ہوا ہے ایک دور میں. میں نے اس سے رجوع کیا تھا، پہلے بھی میں نے وضاحت کی تھی، لیکن اب وہ اتنی آسانی سے کھانے پینے کے تو مسئلے سب کو یاد بھی رہتے ہیں نا، کھانے پینے کے معاملات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے مرشدی، کیا مکروہ تنزیہی فعل بار بار کرنے سے وہ مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. جی نہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خود کرائے پر رہتا ہے اور رہائش کے لیے پلاٹ خریدا ہوا ہے، تو کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ رہائش کے لیے خریدا ہے نا جی. رہائش کے لیے حاجت اصلیہ میں آ گیا، نہیں تو پلاٹ معلومات کر لیتے اس کی. یہ نگران کابینہ آج شاہد اتاری نے بھیجا ہے، چمڑا، چٹائی اور کپڑا، شاید یہ دسترخوان کے عنوان پر بھیجا ہے. 3 چیزیں لکھ کر انہوں نے کہ یہ سراحت انہوں نے بھی نہیں کی، انہوں نے سے چمڑا، چٹائی اور کپڑا. جی شاید یہ دسترخوان عنوان پر ہے. یہ فیضان سنت جلد اول میں بھی اس کی تفصیل ہے. چمڑا، چٹائی اور کپڑا، جی چمڑے کا، چٹائی کا اور کپڑے کا دسترخوان. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس 3 طرح کے دسترخوانوں کو نوازا ہے. یہ حاجی شاہد نے پیغام دیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آداب طعام میں ہو سکتا ہے اس کا تذکرہ ہو. مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت، آپ سے میرا یہ سوال ہے
مدد کے حوالے سے ہم کسی کی مدد تو کرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کل کو وہ بھی ہماری مدد کرے جس کی ہم نے مدد کی ہوتی ہے، اس سے یہ توقع بھی رکھی جاتی ہے کہ ہم بھی اس سے کل کو مدد کے طلبگار ہوں۔ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ اس سے ہمیں توقع رکھنی